پروردگار عالم سورہ فاطر کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور ملائکہ کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ وہ ملائکہ جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، ان کا بنانے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف انداز کے تحت پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تو ان کے 600 پر تھے اور پروں کے درمیان ایک درہ یوں چمک رہا تھا جیسے کہ سبزی کے پتوں پر شبنم کے قطرات چمکتے ہیں۔ اس کے وجود نے زمین و آسمان کو بھر رکھا تھا۔ جب اللہ میکائیل کو دنیا کی طرف اترنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا ایک پاؤں 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں 7ویں زمین پر ہوتا ہے۔ خدا نے کچھ ایسے ملائکہ بھی پیدا کیے ہیں جن کا آدھا دھڑ آگ کا ہے اور آدھا برف کا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا مؤلف بینا ابردونا ثبت قلوبنا علی ان اطاعتک، اے برف اور آگ کو جمع کرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ۔ امام نے فرمایا، خدا نے ایک ایسا فرشتہ بھی پیدا کیا ہے جس کی کان کی لو سے لے کر اس کی آنکھ تک پرندے کی پرواز کے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا، ملائکہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں اور نہ ہی انہیں نکاح کی احتیاج محسوس ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار رسیم عرش پر ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے، اور کچھ فرشتے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے مخلوقات میں سے فرشتوں کو بڑی تعداد میں پیدا کیا ہے۔ ہر دن ہر رات 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ بیت الحرام جا کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ پھر وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں۔ پھر وہ امام حسنین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور باری باری ان کے پاس قیام کرتے ہیں، اور جیسے ہی وقت سحر ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل کو ایک تسبیح سے پیدا کیا ہے، پھر انہیں کان اور آنکھیں عطا کی ہیں اور عقل و فہم کی تیزی عطا کی۔ ملائکہ کی تخلیق کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں یوں بیان کیا، خدایا تو نے ملائکہ پیدا کیے اور تو نے انہیں اپنے آسمانوں میں رہائش عطا کی، ان سے نہ تو کوئی سستی نہ ہی غفلت اور نہ ہی ان سے معصیت صادر ہوتی ہے۔ وہ تیری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور تیری تمام مخلوقات میں سے وہ سب سے زیادہ تیرا خوف رکھتے ہیں، اور تیری باقی مخلوق سے زیادہ انہیں مقام قرب حاصل ہے، اور وہ تیری اطاعت پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ ان کو آنکھوں پر نیند مسلط نہیں ہوتی،
اور ان کی عقلوں پر سہو طاری نہیں رہتا ہے، ان کے بدنوں پر سستی طاری نہیں ہوتی، وہ اصلاب آبا میں نہیں رہے اور ارحام امہات میں سے نہیں گزرے۔ تو نے انہیں نجس پانی سے پیدا نہیں کیا، تو نے انہیں خلق فرمایا اور آسمانوں میں انہیں رہائش دی اور اپنے جوار میں جگہ دے کر محترم بنایا، اور تو نے انہیں اپنی وحی کا امین بنایا اور انہیں آفات سے محفوظ رکھا اور انہیں بلاؤں سے بچائے رکھا۔ تو نے انہیں گناہوں سے پاک بنایا، اور اگر تو انہیں قوت فراہم نہ کرتا تو انہیں قوت نصیب نہ ہوتی، اور اگر تو انہیں ثابت قدم نہ رکھتا تو وہ کبھی ثابت قدم نہ رہتے، اور اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو وہ اطاعت نہ کرتے، اور اگر تو نہ ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتے۔ لیکن پھر بھی اس منزلت و مقام کے باوجود اور قلت غفلت کے باوجود اگر وہ اس چیز کو دیکھ لیں جو ان سے پوشیدہ ہے تو وہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے لگیں گے اور اپنے نفوس کو قصوروار قرار دیں گے، اور انہیں علم ہو جائے گا کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بالحاظ خالق و معبود پاک ہے، تیری مخلوق کے ہاں تیری آزمائشیں کتنی ہی اچھی ہیں۔ حضرت جبرائیل کہ ہماری عقل جن کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، 2 بار حقیقی شکل کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ وہ حقیقی شکل کیا تھی، اس کے متعلق ہم اپنی حضرت جبرائیل کے حالات پر آنے والی اپنی خصوصی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل پیغمبر اکرم پر ظاہر ہوئے اپنی حقیقی شکل کے ساتھ۔ ایک دن پیغمبر اکرم کوہ نور سے نیچے کی طرف آ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھا اور خالی جگہ پر آسمان میں جبرائیل کو حقیقی شکل کے ساتھ دیکھا۔ جبرائیل کی یقین نہ کرنے والی شکل و صورت نے ایک دفعہ پیغمبر اکرم کو حیران کر دیا۔ ایک اور بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی حقیقی شکل دیکھی۔ معراج پر جاتے ہوئے حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پیغمبر اکرم دوبارہ جبرائیل کی حقیقی شکل کو دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقعوں پر حضرت حمزہ کے لیے جبرائیل کے جمال، خوبصورتی اور بزرگی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ نے درخواست کی کہ وہ خود بغیر کسی واسطے کے جبرائیل کو دیکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو کہا کہ آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن حضرت حمزہ نے اصرار کیا کہ وہ جبرائیل کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی حقیقی حالت میں۔ پیغمبر اکرم نے قبول کیا اور کہا بیٹھو اور اپنے سر کو اوپر کرو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ جب حضرت حمزہ نے سر کو اوپر اٹھایا، جبرائیل کے پاؤں جو سبز رنگ کے جواہرات کی طرح تھے دیکھا، وہ اچانک زمین پر گرے اور یہ دیکھتے ہی حضرت حمزہ بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل امین کی حقیقی شکل اتنی وسیع ہے کہ آسمان اور زمین میں اس کی جگہ نہیں ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔